ناظرین آداب، میں ہوں عصمت فاطمہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ میں نوجوان طاقت اور اختراع پر وزیر اعظم کا زور۔ سمگر شکشا 3 پر مرکزی وزیر تعلیم کی صدارت میں اہم مشاورتی اجلاس۔ اور پنجاب حکومت نے تعلیمی دستاویزات کی آن لائن تصدیق کا کیا آغاز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا، سٹارٹ اپس اور نوجوانوں کی توانائی بھارت کے مستقبل کو بدل رہی ہے۔ نئی دلی میں وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوان موجدوں اور انٹرپرینورز کی ستائش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا سے تخلیقی شعبوں کو فروغ ملا ہے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی پالیسیوں سے سٹارٹ اپ انقلاب تیز ہوا ہے اور دفاع و خلائی شعبوں میں نوجوان اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مطابق 2047 میں ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کا کردار فیصلہ کن ہوگا۔ آخر میں انہوں نے سوامی وویکانند کی تعلیمات کو نوجوانوں کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ ہمارے لیے سبھی دشاؤں سے کلیانکاری اور شبھ اور شریشٹھ وچار آنے دیں۔ آپ کو بھی دنیا کے ہر بیسٹ پریکٹس سے سیکھنا ہے، لیکن اپنی وراثت، اپنے آئیڈیاز کو کمتر آنکنے کی پروتیوں کو کبھی حاوی نہیں ہونے دینا ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نئی دلی میں سمگر شکشا 3 پر ایک مشاورتی اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس کا مقصد اسکولی تعلیم کو مزید بہتر بنانے کے لیے ریاستوں اور ماہرین کے ساتھ مل کر مستقبل کا منصوبہ تیار کرنا تھا۔ مباحثے میں اساتذہ کی تربیت، اسکولوں کی سہولتیں، طلباء کے حقوق اور تعلیم کے معیار پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے لیے ہر بچے کو معیاری تعلیم فراہم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے ترک تعلیم کی شرح کم کرنے اور طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے پر زور دیا۔ اجلاس میں پیش کی گئی تجاویز سے سمگر شکشا کو زیادہ مؤثر اور طلباء دوست بنانے میں مدد ملے گی۔ اجلاس میں تمام شراکت داروں سے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے مضبوط سالانہ منصوبہ تیار کرنے اور اسے قومی تحریک کی صورت دینے کی اپیل کی گئی۔ پنجاب حکومت نے ای سند نامی ایک مکمل ڈیجیٹل پلیٹ فارم شروع کر دیا ہے، جس کے ذریعے تعلیمی دستاویزات کی آن لائن تصدیق اور توثیق ممکن ہوگی، جس سے طلباء کو طویل قطاروں اور کاغذی کارروائی سے نجات ملے گی۔ اس نئے نظام کے تحت پنجاب اسکول ایجوکیشن بورڈ کی جاری کردہ مارک شیٹ اور سرٹیفکیٹس کی صرف چند دنوں میں آن لائن تصدیق ہو سکے گی، جبکہ پہلے یہ عمل 40 سے 45 روزہ تھا۔ یہ سہولت نہ صرف ملک میں اعلیٰ تعلیم اور ملازمت کے لیے مفید ہے، بلکہ بیرون ملک ملازمت کے مواقع حاصل کرنے میں بھی طلباء کو مدد فراہم کرے گی۔ پنجاب کے وزیر تعلیم نے کہا کہ ای سند پورٹل سے دستاویزات کی تصدیق پہلے بورڈ کی معلومات کے مطابق کی جائے گی اور پھر وزارت خارجہ کے ذریعے مستند کی جائے گی، جس سے بین الاقوامی سطح پر اس کی ساکھ مزید مستحکم ہوگی۔ یہ پورا عمل آن لائن اور پیپر لیس ہے اور طلباء کو بورڈ کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آسٹریلیا کی معروف جامعہ یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز نے اعلان کیا ہے کہ وہ بنگلورو کے مانیتا ٹیک پارک میں اپنا نیا کیمپس اگست 2026 تک کھولے گی، جس سے بھارتی طلباء کو عالمی سطح کی تعلیم اپنے ملک میں ہی حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ ابتدائی طور پر کیمپس میں انڈر گریجویٹ پروگرامز، کامرس، میڈیا، کمپیوٹر سائنس اور ڈیٹا سائنس سمیت پوسٹ گریجویٹ کورسز، سائبر سیکیورٹی بھی پیش کیے جائیں گے اور تعلیمی نصاب بالکل وہی ہوگا جو اصل یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے۔ کرناٹک کے وزیر نے کہا کہ UNSW کیمپس کی موجودگی سے طلباء کو انڈسٹری کے قریب تربیت اور عملی تجربہ ملے گا، کیونکہ یہ ٹیک پارک جیسے تجارتی مرکز کے پاس واقع ہوگا۔ یہ اقدام بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعلیمی اور تحقیقی تعاون کو مزید مضبوط کرے گا اور بنگلورو کو بین الاقوامی تعلیم و جدت کا مرکز بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے فاصلاتی طرز پر شروع کردہ MBA کا 2 سالہ پروگرام پورے ملک میں اپنی نوعیت کا منفرد اور بہترین پروگرام ہے، جس کے لیے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو جاریہ سال سے منظوری مل چکی ہے۔ ان خیالات کا اظہار وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے کیا۔ وہ سینٹر فار ڈسٹینس اینڈ آن لائن ایجوکیشن کے 2 روزہ ورکشاپ کم اورینٹیشن پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے صدارتی خطاب کر رہے تھے۔
انہوں نے کہا کہ مانو سے ڈسٹینس موڈ میں MBA کرنے کے بعد ایک طالب علم نہ صرف روزگار سے منسلک ہو سکتا ہے بلکہ آگے کسی بھی ادارے سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اس 2 روزہ پروگرام میں ریجنل سینٹرز، سب ریجنل سینٹرز اور لرنر سپورٹ سینٹرز سے وابستہ ریجنل ڈائریکٹرز، اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹرز اور کوآرڈینیٹرز نے شرکت کی۔ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر گھنٹا رمیش نے کہا کہ فاصلاتی تعلیم آج ملک کے تعلیمی منظرنامے کو بدلنے کے لیے اہم خدمات انجام دے رہی ہے، کیونکہ فاصلاتی تعلیم آسانی سے دستیاب، کفایتی اور اثردار ہے۔ سینٹر فار ڈسٹینس اینڈ آن لائن ایجوکیشن کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد رضا اللہ خان نے کہا کہ مانو میں 4 سالہ ڈسٹینس ڈگری کورس کا آغاز کیا گیا تو اس کی بدولت ملک کی کئی ریاستوں میں نئی قومی تعلیمی پالیسی کا آغاز عمل میں آ گیا۔ اس موقع پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ آڈیو ویژول لیسنز لانچ کیے گئے جس سے فاصلاتی طلبہ بآسانی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں طبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نیٹ UG امتحان پاس کرنا لازمی ہے، لیکن محدود نشستوں کی وجہ سے ہر سال لاکھوں طلبہ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ملک میں MBBS نشستوں کی کمی کے سبب کئی طلبہ کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اب اس صورتحال میں بہتری کی امید ہے کیونکہ نیشنل میڈیکل کمیشن نے میڈیکل تعلیم سے متعلق اہم اصلاحات کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ 10 برسوں میں میڈیکل کالجوں کی تعداد 314 سے بڑھ کر 731 ہو گئی ہے اور MBBS نشستیں بھی 1 لاکھ سے زائد ہو چکی ہیں۔ نئے ضوابط کے تحت اب منافع بخش اداروں کو بھی میڈیکل کالج قائم کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ NMC کے مطابق اس سے آئندہ برسوں میں نشستوں میں بڑا اضافہ ہوگا اور طلبہ کو ملک میں ہی بہتر مواقع میسر آئیں گے۔ آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ میں نوجوان طاقت اور اختراع پر وزیر اعظم کا زور۔ سمگر شکشا 3 پر مرکزی وزیر تعلیم کی صدارت میں اہم مشاورتی اجلاس۔ اور پنجاب حکومت نے تعلیمی دستاویزات کی آن لائن تصدیق کا کیا آغاز۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔